السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ بھلا بتاؤ تو کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگا دیے؟ ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ لوگ تو ہٹ سے جاتے ہیں۔ کس سے ہٹ جاتے ہیں؟ سیدھی راہ سے۔ تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ ناقابل قیاس حد تک بڑی کائنات کا خالق، بے قرار کی دعا سننے والا، بحر و بر میں رہنمائی کرنے والا، تخلیق کا اعادہ کرنے والا، رزق دینے والا، کیا کوئی اور موجود ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ تو لاؤ پھر دلیل، کیوں نہیں لاتے ہو؟ اگر تم دلیل نہیں لا سکتے تو پھر ایمان لے آؤ کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ یہ پارہ نمبر قرآنی نگینے کے سلسلے میں 20 پارہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کا ذکر ہے کہ اس کے دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی کائنات، زمین آسمان کو اسی نے پیدا کیا، بارش اس نے برسائی۔ اور یہ جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، یعنی حق بات نہ سننے والے، بالکل ایسے ہیں جیسے مردے اور بہرے، جنہیں سنانا بالکل بیکار ہوتا ہے، جو عقل اور سمجھ سے بالکل عاری ہوتے ہیں، اور بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کہ گویا کے جانور۔ قرب قیامت کی جو علامت کے طور پر زمین سے کیا ہے؟ جانور نکالا جائے گا جو لوگوں سے بات کرے گا، یعنی امر بالمعروف کرے گا۔ یہ دابۃ الارض ہے، جس میں دیکھیں آگے کہ سور پھونکتے ہی سب گھبرا جائیں گے جب قیامت کا نقشہ پیش کیا جائے گا، سوائے ان کے جنہیں اللہ گھبراہٹ سے بچا لے گا، جو ایمان والے ہوں گے، جو قرآن پڑھ کر سنانے والے ہوں گے، یعنی لوگ اپنی بھی بھلائی کے لیے اور لوگوں کی بھی بھلائی کے لیے کیا ہے؟ راہ راست دکھاتے ہیں، اور تلاوت قرآن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں تاکہ اس راہ راست کو وہ اختیار کر سکیں۔ پھر دیکھیں آگے، جب فرعون ہے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو کیسے قتل کروا دیتا تھا، تو انسانوں کا قتل کیا ہے؟ فساد نہیں ہے؟ تو فرعون کو سزا دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دینے کا حکم ہوا۔ یہ اللہ کے بہترین منصوبے کا آغاز تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہی سمندر کو پار کرنے کے لیے وہ تو چل پڑے اپنے لشکر کے ساتھ، لیکن وہ جو ہی انہوں نے وہ جو سمندر تھا اس میں سے کراس کیا، تو جو راستہ بنا ہوا تھا اسی راستے میں سے فرعون گزرنے لگا، تو اس کا لشکر اور وہ خود، یعنی اپنی فوج سمیت وہ اس میں غرق ہو گیا۔ موسیٰ یعنی بچے کو سمندر میں ڈال کر اللہ کی اطاعت کی۔ دیکھے کس طرح انہوں نے اپنے اللہ کی اطاعت کی، یعنی اس کا حکم مان کر، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹا کر ان کی آنکھیں کیا کر دی؟ ٹھنڈی کر دی۔ انہی کے یعنی آغوش میں انہوں نے کیا پرورش بھی پائی، اور ساتھ میں دودھ پلانے کا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اہتمام کیا، کیونکہ فرعون تو جو تھا وہ تو لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا نا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے انجانے میں قبطی کا قتل ہوا تھا، تو کیا کہا انہوں نے، ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا دعا تھی جب قبطی کے قتل پر کہا تھا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، کہ اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا تو مجھے بخش دے۔ تو مدین کی طرف گئے تو کہا عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، سائے میں بیٹھے تو کیا کہا انہوں نے، کیا دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ہر موقع پہ دعا سکھائی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر موقع پر دعا کی۔ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تو کیا ہے، ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے۔ اور انہی خصوصیات کی وجہ سے نیک شخص کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا تھا، ملازم رکھنا اور اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کرنا۔ آگ کی طرف لے جاتے ہیں تو اس لیے کسی کی پیروی کرتے وقت دیکھ لینا کہ اس کی دعوت کیا ہے، یہ گمراہ امام ہے جو کہاں پہ لے کے جاتے ہیں، جہنم کی آگ کی طرف۔ تو ہدایت دینا کیا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ انک لا تہدی من احببت، اللہ کی تعریف ہی یہی ہے نا کہ جو کہ دنیا اور آخرت میں اللہ ہی کی تعریف اور شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے، یہی اس کی تعریف ہے۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اور ہمیں اپنے علم پہ کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، جس طرح سے قارون نے کیا تھا کہ قارون نے ملنے والی دولت کو اپنے علم کا کمال قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ نے مال سمیت زمین میں اس کو دھنسا دیا۔ یہ اس کے تکبر کا انجام تھا۔ تو جس کو بھی انسان اگر اصل علم جو ہے، جس کو پا کر انسان کی نگاہ اگر آخرت پر ہو اور وہ درست عمل کی طرف توجہ کرے تو پھر کیا ہے، ثواب اللہ خیر، بہترین ثواب ہے اللہ کے پاس اس کا، اور وہی بہترین انجام بھی ہوتا ہے۔ تو قارون کی تباہی بھی کس وجہ سے ہوئی، کیونکہ اس نے کیا کہا تھا، اپنے علم کا کمال قرار دیا تھا، جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے دولت اور خزانہ دیا تھا نا، وہ کیا کہتا تھا، یہ تو میری اپنی محنت کا نتیجہ، میرے اپنے علم سے حاصل ہوا ہے۔ تو اسی وجہ سے قارون کی تباہی ہوئی، جب اس نے اللہ کو کیا کیا تھا، اس نے ماننا نہیں تھا، وہ اپنا آپ بڑا جاننے لگ گیا تھا۔ تو اہل دنیا کی عبرت کے لیے ہے یہ قارون کی تباہی، کہ رزق اللہ کی دین ہے، جو اللہ کے دیے پر راضی رہیں گے جلد جنت میں جائیں گے، اور آخرت کا گھر انہی کے لیے ہے نا جو زمین میں بڑائی اور فساد نہیں چاہتے، اور کیا ہے، متقی بن کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، نیکی کا بدلہ اس سے کئی گنا پاتے ہیں۔ جب نیکی اور برائی کا فرق اگر ہم سمجھیں تو نیکی کا بدلہ اس سے کئی گنا زیادہ، جبکہ برائی کا بدلہ کیا ہے، اس کے برابر ہی ملے گا۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا ہمارے لیے رحمت کا سلسلہ ہے، کتنا وہ شفیق ہے کہ نیکی کا بدلہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے، 10 درجے بھی ہے، کہیں پہ 700 گنا بھی ہے زیادہ، جبکہ برائی اتنی ہی جتنی تم نے کی اتنا ہی اس کو پالو گے بس۔ تو اللہ کے چہرے کے سوا کائنات کی ہر چیز کیا ہے، فنا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ۔ ایمان کا ہمارا جو امتحان ہے وہ کیسے ہے، اللہ کا یہی طریقہ ہے کہ وہ دعوی ایمان کی صداقت کے لیے لازماً امتحان لیتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ جو مجاہد ہوتا ہے یا مجاہدہ ہوتا ہے، جو نیکی کی راہ میں کوشش کرتا ہے، تو وہ اسی کے لیے فائدہ مند ہے، ورنہ اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ کیونکہ اطاعت کا اصول بھی کیا بتایا گیا کہ اگر شرک کا حکم والدین بھی دیں تو نہیں ماننا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ والدین کو ایک قرآن پاک میں کیا ذکر کیا گیا کہ ان کو اف بھی نہ کہو، بالکل صحیح،
لیکن جب وہ شرک کا حکم دیں تو آپ نے ان کی بات کو ماننا نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ آپ بدتمیزی کریں، نہیں، بدتمیزی کا حکم نہیں دیا گیا. حکم نہیں ماننا، بڑے اچھے طریقے سے آپ سائڈ پہ ہو کر کیا کریں، لیکن ان کو جواب پلٹ کے نہ دیں. والدین کی اتنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد سب سے زیادہ قرآن میں جو ذکر کیا وہ فوراً ہی والدین کے بارے میں کیا ہے. مرکز محبت کیا ہیں؟ بت کدے، مزار یا مساجد؟ سوشل سرکل میں دوست کون ہیں؟ اور کیا شیئر ہو رہا ہے؟ ہم لوگ کیا شیئر کر رہے ہیں آج کل؟ کیسی پوسٹ جون سی ہیں وہ موبائل پہ شیئر کی جا رہی ہیں؟ اسٹیٹس پہ کیا لگاتے ہیں ہم لوگ؟ فیس بک پر کیا ہے؟ ٹک ٹاک پہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ جو ہمارے دلوں میں ہوگا، جو ہمارے عمل میں ہوگا، وہی چیز شیئر کریں گے، پھر اس کا خمیازہ آخرت میں بھگت لیں گے. پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو آگے کیا تھا کہ ایک خیانت کار عورت، وہ کون تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو کہ عذاب کا شکار ہوئی کیونکہ اس کی ساری جو بھلائیاں تھیں نا، وہ کس کے لیے تھی؟ قوم کے لیے تھی. ایمان اور عمل صالح نہ ہو تو کوئی رشتہ پکڑ سے نہیں بچا سکتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام جو کہ ایک پیغمبر تھے، لیکن بیوی نے کیا کیا؟ جو کہ قوم کے پیچھے تھی. تو لیکن دیکھیں، کوئی بھی یہاں پہ یہ اصول پتہ چلتا ہے کہ چاہے کوئی پیغمبر بھی ہوں، لیکن اگر ان میں سے، ان کی اولاد میں سے، یا ان کی بیوی یا کوئی اور، تو پھر کیا ہے؟ اس میں ان کی پکڑ ہوگی. اللہ نے کسی کو نہیں بخشنا. بروں کے ساتھ انجام کیا ہے؟ برا ہی ہوگا. جو اس نے برا کیا ہوگا. نماز کی پابندی نہ کرنے والوں کا انجام قارون، فرعون، حامان اور امیہ بن ابی حلف کے ساتھ ہوگا. پھر آگے العنکبوت جو اگلی صورت ہے، یعنی مکڑی کا گھر، غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے کی طرح کمزور اور ناپائیدار ہیں. مکڑی دیکھے کتنا خوبصورت سا جالا بناتی ہے، کیسے بنتی ہے اتنا خوبصورت جالا، اور وہ اس سے کس سے تشبیہ دی ہے کہ یہ جالا کتنا عارضی ہے کہ اگر ذرا ہاتھ لگائیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا. تو خوبصورتی کیا، اسی طرح سے جو ہے شیطان بھی ہمیں کیا کرتا ہے؟ ان خوبصورت چیزوں میں الجھا دیتا ہے. تو یہ مثال کسے دی؟ مکڑی کے جالے کی طرح، جو کہ بالکل کمزور اور ناپائیدار ہوتے ہیں. تو قرآن مجید میں دیکھیں یہ بیان کردہ جو مثالیں ہیں نا، ان کو سمجھنے کے لیے علم بھی ضروری ہے. حق کی گواہی کہ پوری کائنات اللہ کی صداقت اور توحید کی نشانیاں، مگر یہ صرف اہل ایمان ہی سمجھ سکتے ہیں. تو آئیے اللہ کی معرفت اور آخرت کی پہچان دینے والا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور وہ کون سی کوشش ہوگی؟ قرآن و حدیث کا علم، معرفت الہی اور آخرت کی پہچان کے لیے بہترین ذریعہ کیا سا ہے؟ وہ ہے علم. اور انشاءاللہ تعالیٰ عہد کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ کہ ہم بھی، جنہوں نے ابھی تک نہیں اس پر کوئی غور و فکر کیا، تو ضرور آج سے کرنے کا عہد کر لیں تاکہ ہمارا آخرت کا معاملہ آسان ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.